بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 23، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہو۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انہی طاق راتوں کی اہمیت کے حوالے سے ان طاق راتوں کے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد از نفل کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی 3 بار پڑھنی ہے۔ بعد اسلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خاص وظیفہ 25ویں شب کا 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ 1 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا 25ویں شب یعنی 25ویں شب قدر کے دن کرنے والے تمام وظائف۔ اللہ پاک ہمارے تمام وظائف اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔